جب تک مشترکہ مفادات کونسل میں باہمی رضامندی سے فیصلہ نہیں ہو جاتا مزید کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ نہروں کے معاملے پر مزید پیش رفت صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہوگی۔ مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ 2 مئی کو بلائی جا رہی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون وفاقی حکومت کے مذکورہ فیصلوں کی تائید کی جائے گی۔ نہروں کی تعمیر پر بڑا فیصلہ، مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں فیصلہ ہونے تک نئی نہر نہیں بنے گی۔ صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر مزید پیش رفت نہیں ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی ملاقات۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی بروز جمعہ کو بلا لیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر بھی موجود۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نئی نہر نہیں بنے گی۔ اتفاق رائے کے بغیر پانی کے معاملے پر نئی نہر نہیں بن رہی۔ اور آج ہم مل کے کوئی فیصلہ اس طریقے سے نہیں لے رہے ہیں، صرف اتنا طے کر رہے ہیں کہ کنسنسس کے بغیر پانی کے معاملے پہ نیا نہریں نہیں بن رہے ہیں۔ میں آپ کے شکر گزار ہوں، سی سی آئی میٹنگ کو لک فارورڈ بھی کر رہا ہوں۔ کوئی بھارتی طیارہ پاکستانی حدود میں نہیں گھسے گا۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں پر فضائی حدود کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے باقاعدہ نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم میں کہا گیا کہ بھارتی ایئر لائنز پاکستانی حدود استعمال نہیں کر سکتی۔ پاک بھارت 2 طرفہ پروازوں کی یومیہ تعداد 70 سے 80 ہے۔ متاثر ہونے والی ایئر لائنز میں ایئر انڈیا ایکسپریس، ادوائس جیٹ، انڈیگو ایئر اور اکاسا ایئر شامل ہیں۔ بھارتی ایئر لائنز کو پابندی سے 2 گھنٹوں کا اضافی وقت اور فیول درکار ہوگا۔ راستوں کی بندش پر گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا احتجاج، حکومت کو کل دوپہر 12 بجے تک کا الٹیمیٹم۔ رہنما نثار جعفری کا کہنا تھا کہ 1 ہفتے سے ٹرانسپورٹ کا نظام مفلوج ہے، سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ خانزادہ خان محظوظ بولے، راستے نہ کھلے تو احتجاج شدید اختیار کر جائے گا۔ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، بندہ اٹھوائیں یا ایف آئی آر کٹوائیں، صرف مٹھی گرم رکھیں۔ بلوچ کالونی تھانے کے اے ایس آئی نے ہر کام کے ریٹ مقرر کیے۔ شہری نے دعویٰ کیا نذیر جتوئی بندہ اٹھوانے کے 15,000 اور مقدمہ درج کرانے کے 30,000 لیتا ہے۔ پولیس افسر کی پیسے مانگنے کی فوٹیج بھی بنائی۔ ایس ایس پی کا نوٹس اے ایس آئی کو معطل کر دیا۔ خبردار ہوشیار، بلا ضرورت شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی نہ کرائیں۔ نادرا نے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دے دیا۔ واضح کیا شناختی کارڈ کے لیے اصل دستاویزات ساتھ لائیں، بے فارم رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی لانا ضروری نہیں۔ وہ لا سکتے ہیں پرانے جس کا نادرا میں ریکارڈ نہیں ہوتا، ادروائز یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ کوئی کسی بھی بہانے سے آپ سے کہ جی اپنی فوٹو کاپی دے دیں یا کوئی کاغذات دکھا دیں، میں آپ کا یہ کام کرا دوں گا وہ کرا دوں گا، کوئی کسی کا کوئی کام نہیں کراتا اور دوسری جگہ آپ کے کاغذات کو استعمال کرتا ہے جس سے آپ کو آگے پریشانی ہو۔ اسکائی ونگز نے ایئر ایمبولینس بھی شروع کر دی۔ ایمبولینس میں ڈاکٹر، ادویات، آکسیجن سلنڈر موجود ہوتے ہیں۔ ایئر ایمبولینس میں 2 تیمارداروں کے بیٹھنے کی بھی گنجائش، فی گھنٹہ کے حساب سے رقم چارج کی جائے گی۔ تمام سہولیات ہیں، مریض کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک کہ ہاسپٹل تک پہنچ جائے۔ کوئی ایکسیڈنٹ والا مریض ہو، کوئی ہارٹ اٹیک ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، اس میں آکسیجن سلنڈر، سارے پیرامیٹرز اور انجیکشن وغیرہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہر چیز ہوتی ہے، ساتھ اس کے پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات چیت، 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ امریکی ناظم الامور کا سندھ میں ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف وکلاء سراپا احتجاج، سندھ ہائی کورٹ میں وکلاء کی ہڑتال، داخلی دروازے بند، وکلاء کا مہران ہائی وے لیبر اسکوائر پر بھی مظاہرہ۔ دھرنوں کے باعث ریلوے نظام درہم برہم رہا، مسافر انتظار میں رل گئے۔ جب تک وفاقی حکومت کنالز کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے، ہماری یہ ہڑتال جاری رہی۔ کراچی کو اگر جو پانی آ رہا ہے، یہ 3 کروڑ کا شہر جو پانی پی رہا ہے اور پانی جو استعمال کا آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دریائے سندھ ہی سے آ رہا ہے۔
سندھ میں احتجاج نے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مفلوج کر دیا، 6 روز سے قومی شاہراہیں بند۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ آنرز ایسوسی ایشن اویس چودھری نے شکوہ کیا، ہزاروں ڈرائیور، مزدور اور کاروباری افراد متاثر ہو رہے ہیں، معیشت کو یومیہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، حکومت سے فوری مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ واٹر کارپوریشن کا پانی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، سائٹ ایریا اور ویسٹ کے مختلف علاقوں میں آپریشن، اینٹی تھیفٹ سیل اور رینجرز نے بھاری مشینری کی مدد سے پانی چوری کا سسٹم مس مار کیا، پانی چوروں کے بنائے گئے بڑے ٹینک بھی توڑ دیے گئے۔ شہر قائد میں گرمی کا پارہ ہائی، شہری بے حال، درجہ حرارت 36، شدت 40 تک ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 70 سے 80% کے درمیان ریکارڈ، شہر کا فضائی معیار بھی مضر صحت قرار۔ تھانہ زمان ٹاؤن پولیس کی منشیات فروشی کے خلاف کارروائی، دوران کارروائی منشیات فروش جمال حسین گرفتار، ملزم سے ½ کلو گرام سے زائد منشیات برآمد، پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم علاقے میں منشیات فروشی میں ملوث ہے۔ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل پولیس کی قیوم آباد میں بڑی کارروائی، نوجوان غیور عباس کو بحفاظت بازیاب کرا لیا، پولیس کے مطابق مغوی کو 20 اپریل کو بلوچ کالونی کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا، مغوی کی رہائی کے عوض 90 لاکھ روپے تاوان طلب کیا گیا۔ میٹرک امتحانات میں پرچہ آؤٹ ہونا معمول بن گیا، 9ویں جماعت کا اسلامیات کا پیپر بھی لیک، بورڈ حکام مافیا کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکے، طلبہ گرمی میں بغیر بجلی کے پیپر حل کرنے پر مجبور، شاہ فیصل نمبر 5 کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں لوڈ شیڈنگ سے امتحانی عملہ بھی پریشان۔ سندھ مدرسۃ الاسلام میں سہولیات کا فقدان، طلبہ کے لیے بنایا جانے والا قائد اعظم کانفرنس روم تباہ حال، یوتھ پروگرام کے تحت بنائی جانے والی کمپیوٹر لیب بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مانیٹرز کی بورڈز خراب، سی پی یو غائب کر دیے گئے، ٹوٹی کرسیاں بھی انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت۔ مختلف محکموں کے 7 افسران کے تقرر و تبادلے، جہانگیر علی ڈپٹی سیکرٹری داخلہ تعینات، نعیم احمد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ملیر بن گئے، محکمہ سروسز اور محکمہ بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ آئی جی سندھ پولیس کے انتظامی معاملات بہتر بنانے کے لیے کوشاں، پروموٹ ہونے والے افسران کی پوسٹنگ کے عمل کا آغاز، گریڈ 17 میں ترقی پانے والے 10 پولیس افسران مختلف برانچز میں تعینات، تمام افسران آفس سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر کام کریں گے۔ اہم شاہراہوں پر کیب رکشے چلانے پر پابندی، ٹریفک پولیس احکامات پر عمل درآمد کرانے میں مصروف، پابندی پر 85% تک عمل درآمد کرا لیا، قانون کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کرانے کا سلسلہ بھی جاری۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کی کراچی یونیورسٹی آمد، ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے ذریعے کے عنوان کی خصوصی نشست، علی خورشیدی نے طلباء کے سوالوں کے جواب دیے، علی خورشیدی نے طلباء کو باصلاحیت قرار دیا۔ تو یوتھ کی پارٹیسپیشن اس ڈیموکریٹک سسٹم میں وہ کتنی ضروری ہے، اس پہ کوشش کی کہ ان کو جو ہے وہ ان کو بتلایا جا سکے ان کی اپنی اہمیت، اور یہ ساری باتیں کر کے ایسے ایونٹس، ایسے پروگرامز ہونے چاہیے کنٹینیوشن کے ساتھ۔ کرمنل ریکارڈ آفس کا ریکارڈ اپ ڈیٹ نہ کرنے کا کیس، عدالت کا آئی جی پراسیکیوٹر جنرل کو سی آر او کا میکنزم بنانے کا حکم، سی آر او میں صرف سزا یا بریت کی تفصیلات شامل کرنے کی ہدایت، 13 اگست تک عمل درآمد رپورٹ طلب۔ موسمیاتی تبدیلی پر قابو پانے کا مشن، کمیونٹی پولیسنگ، محکمہ جنگلات اور سیلانی ویلفیئر متحرک، لیاری ایکسپریس وے پر پودے لگانے کی مشترکہ مہم کا آغاز، 3 ہٹی سے ماڑی پور تک 22,000 پودے لگا دیے گئے۔ جاپانی کونسل جنرل کی این ای ڈی یونیورسٹی آمد، جاپانی کتابوں کا ذخیرہ یونیورسٹی کو عطیہ کیا، کہا کتابوں میں جاپانی ثقافت، زبان اور تاریخی معلومات ہیں۔